آج میں صرف بات کروں گا میرے آقا کی مبارک زبان کی، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں۔ آئے ہائے، کیسی زبان مبارک ہے کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ نبی پاک کا پہلے دور سمجھنا، جس دور میں جیسے نبی آئے نا ویسے انبیاء کو معجزات دیے گئے۔ تھوڑا سا اگر ہسٹری پہ نظر ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا نا، اس دور میں میڈیکیشن کا دور تھا، بڑے بڑے ڈاکٹرز تھے، علاج دریافت ہو رہے تھے۔ تو وہ قوم کہنے لگی کہ ہم تو جب اللہ کا نبی مانے جب آپ کو علاج میں کمال کر کے دکھائیں۔ اچھا، وہ بڑے بڑے ڈاکٹرز تھے مگر وہ اندھے کو، جو مادرزاد اندھا ہوتا تھا، آنکھ ہی نہیں ہوتی تھی، اس کو آنکھ نہیں دے سکے۔ کوڑ کا جو مریض ہوتا تھا اس کا علاج تھا نہیں ان کے پاس۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہ معجزہ دیا کہ آپ مادرزاد اندھے کی آنکھ پر دم کرتے تھے، وہ آنکھ والا ہو جاتا تھا۔ کوڑ کے مریض کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے، وہ اس کی مرض دور ہو جاتا تھا۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا علاج تو ہم بھی کر لیتے ہیں، کچھ علاج آپ بھی کر لیتے ہیں، مردہ کو زندہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو وہ بھی معجزہ دیا کہ آپ مردے سے کہتے کن باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو مردہ کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ اب اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا اس میں جادوگر بڑے تھے، ان کو جادو پر بڑا ناز تھا، جو بڑا جادو دکھاتا اسی کو سب مانتے تھے۔ اب اس کا مقابلہ کرنا تھا، اللہ کریم نے آپ کو ید بیضا کا معجزہ دیا، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالتے تو ہاتھ روشن ہو جایا کرتا تھا۔ عصا کا معجزہ دیا، بڑے بڑے جادوگر آئے، اپنی رسیاں پھینکی، وہ ساری رسیاں سانپ بنی۔ حضرت موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا، وہ اژدہا بن کر سارے سانپوں کو ہی نکل گیا۔ کئی لوگوں نے ایمان قبول کر لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا دور آیا، اس دور میں لوگوں کے پاس کمال یہ تھا کہ وہ ان کے ہاتھوں میں پتھر جو ہے وہ نرم ہو گیا تھا، وہ بڑے بڑے پہاڑ تراش کر گھر بنا لیتے۔ ان کو لگتا ہم تو بڑے کمال کے لوگ ہیں، اتنا بڑا پہاڑ اسے کھود کر اپنا گھر بنا لیتے ہیں۔ حضرت صالح سے انہوں نے مطالبہ کیا کیا، کہتے پہاڑ توڑنا گھر بنانا سب آتا ہے ہم کو، مگر ہم کو یہ پتا ہے پہاڑ بچہ نہیں دیتا۔ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ اشارہ کریں، بتائیے اس پہاڑ میں سے اونٹنی نکال کر بتائیے، اور اونٹنی بھی نکلنی چاہیے، وہ اونٹنی گابن بھی ہونی چاہیے، بچہ بھی دے۔ بڑا عجیب سوال ہے، پہاڑ بچہ نہیں دیتا، اونٹنی نہیں دیتا، پھر اونٹنی کو بچہ ہو جائے، یہ کیسے ممکن؟ مگر معجزہ تھا، آپ نے اشارہ کیا، پہاڑ پھٹا، اونٹنی نکلی، اونٹنی گھابن تھی، کچھ عرصے بعد اونٹنی نے بھی بچہ دیا۔ جس نے ایمان لانا تھا ایمان لائے، ورنہ بہت سارے لوگ ایمان نہیں لائے۔ تو پتہ چلا جیسا دور ویسا معجزہ۔ نبی پاک کے دور میں ایک اور کمال یہ تھا عرب کے لوگوں کا کہ ان کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا، ان کو لگتا تھا ہمیں بولنا آتا ہے۔ انٹلیکچوئل لوگ تھے، بڑے بڑے فصاحت و بلاغت کے بادشاہ تھے۔ جیسے تلواروں سے مقابلہ ہوتا تھا نا، ویسے الفاظ سے بھی مقابلہ ہوتا تھا۔ کعبہ مشرفہ کی دیوار کو انہوں نے ایگزیبیشن وال بنایا ہوا تھا، کوئی شاعر آتا اپنا کلام لٹکا کر جاتا، دوسرا آتا کہتا اس سے اچھا میرا کلام ہے، اس کا کلام اتار کر اپنا لگا کر جاتا۔ ان کے اندر مقابلے ہوتے تھے اشعار کے، الفاظ کے، محاوروں کے۔ عرب کے لوگوں کو اپنی گفتگو پر اتنا ناز ہے، اس زمانے میں بھی تھا اور اب بھی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو عربی نہیں ہوتا وہ کیا ہوتا ہے؟ ہم کون ہیں؟ ذرا زور سے بولو، کتنا شوق سے کہہ رہے ہو اجمی۔ اجمی کے معنی پتہ ہے؟ اجمی کے معنی گونگا۔ ہاں، اپنے آپ کو آپ کہہ رہے ہو ہم اجمی ہیں۔ عرب کے لوگوں کا ماننا یہی تھا کہ عربیوں کو ہی بولنا آتا ہے، باقی سارے اجمی ہیں، باقی سارے گونگے ہیں، ان کو کہاں بولنا آتا ہے؟ ایسی زبان، ان کے اپنی زبان پر ناز تھا۔ اب نبی پاک اس دور میں آ گئے، ٹھیک ہے، اب نبی پاک کو ان کو اللہ کی طرف بلانا ہے تو اللہ نے پھر کیسا کلام عطا فرمایا، کیسی زبان عطا فرمائی، کیسی فصاحت عطا فرمائی۔ بریلی کے تاجدار سے پوچھو، وہ کہتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں۔ حضور بولنے والے تو بڑے آئے، مگر جب آپ گفتگو فرماتے ہیں تو بڑے بڑے ان کے جو ہے نا چھکے چھوٹ جاتے تھے کہ یہ الفاظ کون سے ہیں، یہ باتیں کدھر سے آئی ہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں۔ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ آقا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ نبی پاک گفتگو فرماتے، وہ شوق ہو جاتے، وہ حیران ہو جاتے، کیونکہ اللہ نے نبی پاک کو جوامع الکلم بنایا۔ بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت اپنے صلاۃ و سلام کے اندر کیا شاندار انداز میں نبی پاک کے مبارک دہن کا
ذکر کرتے ہیں ہمارا منہ جو ہے ہونٹ زبان اور گلے پر مبنی ہے, گفتگو اور آواز پر مبنی ہے. ذرا تصور کرو میرے آقا کا دہن مبارک کیسا تھا. وہ لکھتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. جس کے پانی سے شاداب جانو جنا, اس دہن کی تراوٹ پہ لاکھوں سلام. جس سے خاری کنویں شیرائے جاں بنے, اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود, اس کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام. اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود, اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام. وہ دعا جس کا جو بنے بہار قبول, اس نسیم اجابت پہ لاکھوں سلام. جس کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے, ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام.